آج کتنے مسلمان ہیں جو مصیبت میں بھی یا علی کہتے ہیں، یا خواجہ غریب نواز کہتے ہیں، یا غوث اعظم کہتے ہیں، مصیبت اور پریشانی میں بھی ان کے منہ سے یا اللہ نہیں نکلتا ہے۔ اس کا مطلب کہ آج کا مسلمان شرک کرنے کے معاملے میں 1400 سال پہلے کے مشرکوں سے بھی زیادہ گیا اور گزرا ہے، کہ کم سے کم وہ لوگ اپنی مصیبت کی مشکل کی گھڑی میں ایک اللہ کو پکارتے تھے، آج کا مسلمان اپنی مصیبت اور مشکل کی گھڑی میں بھی اللہ کو نہیں پکارتا ہے، اللہ کا مقام وہ غیر اللہ کو دیتا ہے۔ اللہ سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ عبادت کا مہینہ ہے، اور آئی پی ایل آرگنائز کرنے والوں کو بھی بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ اب یہ ہم شروع کریں گے، سٹہ بازی شروع ہو جائے گی۔ سٹہ بازی شروع ہو گئی، یعنی ایک مبارک مہینے میں، رمضان کے مہینے میں تراویح چھوڑ کر، مسجد چھوڑ کر ہمارا نوجوان بیٹھ کر کے جوا کھیل رہا ہے، سٹہ کھیل رہا ہے۔ اس سے بڑی شرم کی بات ہو سکتی ہے؟ اب اگر اس قوم پر جوتے نہ پڑے تو کیا پڑیں گے صاحب؟ اگر اس قوم پر جوتے پڑ رہے ہیں نا تو یہ قوم اس کی حقدار ہے۔ جو اللہ کی اس مبارک مہینے کی ناقدری کرے اور جس کا نوجوان اس مبارک مہینے کی عبادتوں کو چھوڑ کر کے جوا کھیلے، وہ قوم جوتوں کی حقدار ہے، معاف کیجیے گا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ نہیں بولا کہ ہوگا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا میں راضی ہو جاؤں گا، اللہ نے کہا میں ہو گیا۔ کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ، کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو ان ہستیوں پر کیچڑ اچھالیں، ان ہستیوں پر لعنت کریں، ان ہستیوں سے نفرت کریں، ان ہستیوں سے بغض رکھیں، اور خاص طور سے ان ہستیوں کے سردار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابہ کرام میں سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں، ان سے کوئی بغض رکھے، ان کے خلاف دل میں نفرت پالے، ان کے درجے کو گھٹانے کی کوشش کرے، اس کا مطلب کہ اس کا دل، اس کا دماغ، اس کی فطرت سب مسخ ہو چکی ہے، سب خراب ہو چکا ہے۔ جن کو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا، تو ان پر کیچڑ اچھال رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حاضرین، قرآن مجید کے 11ویں پارے کی آج منتخب آیات کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ 11ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا۔ منافق وہ لوگ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو بظاہر کلمہ پڑھ رہے تھے، بظاہر مسلمان تھے، لیکن اندر سے وہ اسلام کے دشمنوں کے ساتھ تھے اور اسلام کے بڑے سخت دشمن تھے۔ تو قرآن کریم میں منافقوں کا کئی انداز میں الگ الگ طریقے سے ذکر کیا گیا۔ سورہ توبہ کے اندر ان کا ذکر کئی آیتوں میں کیا گیا ہے۔ تو 11ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کا بھی ذکر کیا جو مدینہ کے باہر رہتے تھے، دیہات میں، مدینہ سٹی کے باہر دیہات میں اور صحراؤں میں جو منافق رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے کفر کے معاملے میں زیادہ سخت ہیں، ان کا نفاق زیادہ خطرناک ہے، وہ اسلام کے زیادہ دشمن ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ آئیے اس آیت کو دیکھتے ہیں۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ۔ دیہات کے رہنے والے اعراب، دیہات کے رہنے والے منافقین یہ زیادہ سخت ہیں اپنے کفر میں اور اپنے نفاق میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے اوپر جو شریعت نازل کی ہے، اس شریعت کی حدود سے یہ بہت ناواقف لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے بارے میں بہت کم علم رکھتے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور انہی دیہاتیوں میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں اگر کچھ خرچ کرتے ہیں تو اس کو ٹیکس سمجھتے ہیں، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ یا صدقہ خیرات کو ٹیکس سمجھ کر کے دیتے ہیں۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور اے مسلمانوں، یہ منافقین تمہارے بارے میں مصیبتوں کا انتظار کرتے ہیں، یہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے۔ علیہم دائرۃ السوء،
اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے اوپر مصیبت کا انتظار کرنے والے انہی منافقوں کے اوپر مصیبت آنے والی ہے، مصیبت گھوم پھر کر کے انہی کے اوپر آئے گی۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو منافقین، یہ جو دیہات کے منافقین تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں کہا کہ یہ زیادہ سخت ہے؟ اہل علم کہتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ نبی سے دور تھے، یہ صحابہ سے دور تھے۔ علم کے مرکز سے جتنا انسان دور ہوگا اتنے اس کے بگڑنے کے چانسز زیادہ ہوں گے۔ اور آپ نظر اٹھا کے دیکھ لیجیے، جہاں علماء نہیں ہیں یا علماء ہیں اور لوگ علماء سے ٹچ میں نہیں ہیں، علم سے دور ہیں، علماء سے دور ہیں، وہاں فتنے زیادہ رونما ہوتے ہیں، وہاں گمراہی زیادہ پھیلتی ہے، وہاں دین کے نام پر منمانی زیادہ ہوتی ہے۔ اور جہاں لوگ علماء سے جڑ کے رہتے ہیں اور جہاں دینی ادارے ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، تعلیم کے مرکز ہوتے ہیں، ایجوکیشنل سینٹرز ہوتے ہیں اسلامک، اور وہاں لوگ ان سے علم حاصل کرتے ہیں، وہاں بگڑنے کے چانسز کم ہوتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ علماء سے رابطے میں رہنا کتنا ضروری ہے۔ کہ مدینہ کے باہر کے جو منافقین تھے، منافق تو مدینہ کے بھی خطرناک تھے، مگر اللہ نے کہا کہ مدینہ کے باہر کے جو منافقین تھے وہ زیادہ سخت تھے، زیادہ ڈینجرس تھے اور اسلام سے زیادہ دور تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس نبی سے وہ دور تھے، صحابہ سے دور تھے، تو جو جتنا نبی سے دور تھا اور صحابہ سے دور تھا اتنا وہ زیادہ ڈینجرس تھا۔ اس کے بعد سورہ توبہ کی 100 نمبر کی آیت آتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا مقام بیان کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ صحابہ کی عظمت اور صحابہ کے مقام کو سمجھنے کے لیے اگر صرف اس ایک آیت کو سمجھ لیا جائے تو کچھ اور کہنے کی اور سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ کی عظمت پر یہ ایک آیت کافی ہے، بڑی پیاری آیت ہے، اس آیت کو یاد کر لیجئے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اللہ فرماتا ہے میرے نبی کے صحابہ میں جو مہاجرین صحابہ تھے اور جو انصار صحابہ تھے، جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے اور جو مدینہ کے انصاری صحابہ تھے، مہاجرین صحابہ اور انصار صحابہ میں سے جن لوگوں نے آگے بڑھ کر کے اسلام کو قبول کیا، اسلام قبول کرنے میں پہل کی، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جو احسان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے آئے۔ یعنی صحابہ میں بھی کیٹیگری ہے، صحابہ میں بھی مقام ہے۔ وہ صحابہ جو پہلے اسلام لائے ان کا مقام زیادہ اونچا ہے، جو بعد میں ایمان لائے ان کا بھی بہت اونچا مقام ہے، مگر ان کا کم ہے، ان صحابہ سے کم ہے جو پہلے ایمان لائے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ نیکی کے معاملے میں سبقت کرنے والا ہمیشہ آگے رہتا ہے۔ نبی کے دور میں بھی جو پہلے ایمان لائے ان کا مقام زیادہ ہے، بعد والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون، سب سے پہلے سبقت کرنے والے، من المہاجرین، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہوں، والانصار، چاہے وہ انصاریوں میں سے ہوں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کی، ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے، اس کائنات کا سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ کو دیا ہے۔ اس سے بڑی بھی کوئی ڈگری ہو سکتی ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ نہیں بولا کہ ہوگا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا میں راضی ہو جاؤں گا، اللہ نے کہا میں ہو گیا۔ کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ، کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو ان ہستیوں پر کیچڑ اچھالیں، ان ہستیوں پر لعنت کریں، ان ہستیوں سے نفرت کریں، ان ہستیوں سے بغض رکھیں،
اور خاص طور سے ان ہستیوں کے سردار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ کرام میں سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں، ان سے کوئی بغض رکھے، ان کے خلاف دل میں نفرت پالے، ان کے درجے کو گھٹانے کی کوشش کرے، اس کا مطلب کہ اس کا دل، اس کا دماغ، اس کی فطرت سب مسخ ہو چکی ہے، سب خراب ہو چکا ہے۔ جن کو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا، تو ان پر کیچڑ اچھال رہا ہے۔ تو یہ آیت رد ہے، یہ آیت صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والوں کے منہ پر زوردار تھپڑ ہے قرآن کا، کہ اللہ گواہی دے رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا اور وہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ اچھا، اس کا مطلب کبھی آپ نے سوچا، کبھی غور کیا؟ بھئی اللہ راضی ہو گیا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اس کا کیا مطلب ہے؟ بھئی صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا، یہ بات تو کلیئر ہے۔ صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، جب اللہ کے نبی کے صحابہ نے اسلام قبول کیا، جب انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، جب وہ اسلام کے اندر داخل ہوئے اور اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے اوپر مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، ان کو گھر بار چھوڑنا پڑا، ان کو بال بچوں کو چھوڑنا پڑا، ان کو اپنے ماں باپ کو چھوڑنا پڑا، اپنا کاروبار چھوڑنا پڑا، اپنی زندگی بھر کی کمائی کو چھوڑنا پڑا، صحابہ کرام نے ان ساری قربانیوں کو خوشی خوشی قبول کیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ اے اللہ، جب ہم نے تیرے اسلام کو قبول کر لیا، جب ہم نے تیرے دین کو قبول کر لیا، تو تیرے دین کی راہ میں آنے والی ہر مصیبت ہم کو گوارا ہے، ہر پریشانی ہم کو قبول ہے۔ وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یعنی انہوں نے ایکسپٹ کر لیا اسلام کی راہ میں آنے والی ہر پریشانی۔ اب اس کا ریوارڈ ان کو کیا ملے گا؟ ان کا بدلہ کیا ملے گا ان کو؟ فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ان صحابہ کے لیے جنت کو تیار کر کے رکھا ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور اس جنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو صحابہ کرام کی عظمت پر سورہ توبہ کی یہ 100 نمبر کی آیت کافی ہے۔ اگر اس کو کوئی سمجھ لے تو اس کو مزید صحابہ کے بارے میں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے اچھے کام بھی کیے اور برے کام بھی کیے، جیسے ہم اور آپ ہیں۔ بھئی ہم ایسے تو نہیں ہیں کہ بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، ہم اچھے کام بھی کرتے ہیں، کچھ گناہ کے کام بھی ہوتے ہیں۔ رمضان آتا ہے، تراویح کی نماز بھی ہم پڑھتے ہیں، اور رمضان کے بعد کچھ غلط کام بھی ہم سے سرزد ہوتے ہیں۔ تو اگر ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی میں، جن کے نامہ اعمال میں اچھے عمل بھی ہیں، برے عمل بھی ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے اور ان کا اللہ کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 102 میں ان کا ذکر کیا۔ فرمایا وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، میرے کچھ ایسے بھی بندے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، جنہوں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اقرار کر لیا کہ ہاں اے اللہ، ہم سے غلطیاں ہوئی، ہم سے گناہ ہوئے ہیں۔ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، ان کے نام اعمال میں اچھے عمل بھی ہیں اور برے عمل بھی ہیں، ان کے نام اعمال میں ملے جلے اعمال ہیں، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے عسى اللہ ان یتوب علیہم، اگر ان لوگوں نے سچے دل سے توبہ کی ہوگی تو امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، جب اللہ یہ بولے کہ امید ہے کہ میں ایسا کروں گا، تو اللہ کی امید دلانا یہ در حقیقت گارنٹی ہے۔ اللہ کی امید گارنٹی، اللہ جب یہ بول دے امید ہے میں ایسا کروں گا، اس کا مطلب کنفرم ہے اللہ ایسا کرے گا۔ تو اللہ نے کہا اگر سچے دل سے اقرار کر لو، توبہ کر لو، اور ہماری بارگاہ میں آ کر اپنے گناہوں پر گڑ گڑاؤ گے، عسى اللہ ان یتوب علیہم، تو امید نہیں یقین ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا اور تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ کی ایک خاصیت بتائی گئی۔ بھئی ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں اپنے مال کی،
ہم صدقہ دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ اس سے بینیفٹ کیا ملتا ہے؟ بھائی ظاہری اگر کیلکولیشن سے دیکھا جائے، اگر ڈیجیٹل دنیا میں اگر ہم ڈیجیٹل نمبرنگ کے حساب سے دیکھیں تو 1,00,000 روپے میں ہم نے 2,500 زکوٰۃ دے دی، تو ایسا لگ رہا ہے کہ صاحب ہم نے 2,500 دے دیا، ہمارے پاس تو اب 97,500 بچا، 2,500 تو کم ہو گیا، 100 میں سے 2.5% تو مائنس ہو گیا نا، اب ہمارے پاس 97.5% بچا، ہمارے پاس تو کم ہو گیا۔ اللہ نے کہا کم نہیں ہوا، وہ تمہیں لگ رہا ہے، تمہاری دنیاوی کیلکولیشن کے مطابق لگ رہا ہے کم ہو گیا۔ صدقہ اور زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا ہے، اس سے مال بڑھتا ہے اور تمہارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آئیے آیت دیکھتے ہیں، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 ہے۔ اللہ فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، اے نبی ان کے مالوں میں سے آپ صدقہ لیجئے، زکوٰۃ لیجئے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے نبی ان کے مالوں میں سے آپ زکوٰۃ لیجئے، یہ زکوٰۃ ان کو پاک اور صاف کرے گی، یہ صدقہ اور خیرات ان کو پاک اور صاف کرے گا۔ زکوٰۃ اور صدقہ اور خیرات سے ہم اور آپ پاک ہوتے ہیں، ہمارا مال پاک ہوتا ہے، ہم گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ اللہ کے عذاب سے بچو، جہنم سے بچو، اللہ کی راہ میں ایک کھجور کا ٹکڑا دے کر کے بھی بچ سکتے ہو تو بچو، اس لیے کہ جہنم کے آگ سے تم تبھی بچ سکتے ہو جب تم نیکی کے کام کرو گے، اور نیکی کے کاموں میں ایک بڑا کام ہے کہ تم صدقہ کرو، خیرات کرو۔ تو یہاں وہی بات کہی جا رہی ہے کہ اے نبی ان کے مالوں سے آپ صدقہ لیجئے، زکوٰۃ لیجئے، یہ صدقہ اور زکوٰۃ ان کو پاک اور صاف کرے گا۔ وصلی علیہم، اور اے نبی جب یہ زکوٰۃ دینے کے لیے آئیں، جب یہ صدقہ کرنے کے لیے آئیں تو آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے، رحمت کی دعا کیجئے۔ ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ جب ان کے لیے رحمت کی دعا کریں گے تو ان کو سکون پہنچے گا۔ اس میں سبق یہ بھی ملا کہ جو زکوٰۃ لے رہا ہے، جو چندہ لے رہا ہے، جو صدقہ خیرات لے رہا ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صدقہ دینے والوں اور چندہ دینے والوں کے لیے دعا کرے۔ یہ نبی کا طریقہ ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے کہ زکوٰۃ اور صدقہ دینے والوں کے حق میں دعا کی جائے۔ اس کے بعد ایک مسجد کا ذکر کیا گیا، اس مسجد کا نام ہے مسجد زرار۔ زرار مطلب نقصان۔ یہ مسجد مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے پرپس سے بنائی گئی تھی۔ کس نے بنائی تھی؟ منافقوں نے۔ اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب اللہ کے پیارے نبی مدینہ پہنچے تو ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا ابو عامر، وہ عیسائی تھا، کرسچن تھا، اور قبیلے خزرج کا سردار تھا، اور بظاہر بڑا نیک، بڑا پارسا، رات رات بھر اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، اس کے تقوی کی بڑی شہرت تھی۔ تو اللہ کے نبی کے مدینہ آنے کے پہلے قبیلے خزرج کے لوگ اس کو اپنا سردار بنانے والے تھے، اس کے سر پہ مدینہ کا تاج رکھنے والے تھے۔ لیکن جب اللہ کے نبی مدینہ میں آئے اور صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کو دل و جان سے اپنا سردار اور اپنا سب کچھ مان لیا تو ابو عامر کے دل میں حسد کی آگ پیدا ہو گئی۔ اس نے، وہ اسلام کا کٹر دشمن بن گیا، اور جنگ احد میں اس نے بہت سارے گڈھے کھودے تھے، انہی ایک گڈھوں میں سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرے تھے اور آپ کے دانت ٹوٹے تھے اور آپ کا چہرہ زخمی ہوا تھا۔ اسلام کا کٹر دشمن بن گیا یہ شخص۔ غزوہ حنین میں بھی اس نے مشرکوں کا ساتھ دیا تھا۔ بعد میں یہ مدینہ چھوڑ کر کے بھاگ کر کے یہ روم چلا گیا اور روم کے بادشاہ کے ساتھ مل کر کے مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کرنے لگا۔ تو وہاں بیٹھے بیٹھے اس نے اپنے ساتھیوں کو ایک لیٹر لکھا، منافقوں کو، کہ میں یہاں روم کے بادشاہ کے ساتھ مل کر کے مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کر رہا ہوں، تم ایک کام کرو، وہاں ایک مسجد بنا لو۔ قبا، مدینہ سے کچھ دوری پر ایک علاقہ ہے قبا، تو قبا میں آلریڈی ایک مسجد تھی، مسجد قبا۔ مسجد قبا سے کچھ دور پر اس نے اپنے ساتھیوں کو رائے دی کہ ایک مسجد بنا لو، اور اس مسجد میں ہم لوگ خفیہ پلاننگ کریں گے، میٹنگیں کریں گے، اور جب کبھی میں مدینہ پہنچوں گا تو میں وہیں اسٹے کروں گا، وہیں قیام کروں گا۔ اس پرپس کے تحت منافقوں نے قبا، مسجد قبا سے کچھ دوری پر ایک مسجد بنائی۔ اب جب یہ مسجد بنا لی تو منافقوں نے اللہ کے نبی سے آ کر کے کہا کہ اللہ کے نبی ہم چاہتے ہیں کہ آپ آ کر کے اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ دیں۔ مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی اگر نماز پڑھ دیں گے تو ہماری مسجد آتھینٹک ہو جائے گی، لوگوں کی نظر میں پھر کوئی انگلی نہیں اٹھا پائے گا۔
اللہ کے نبی کو حقیقت کی خبر نہیں تھی. آپ نے کہا کہ ابھی میں غزوہ تبوک کی تیاریوں میں مصروف ہوں, میں واپس لوٹوں گا تو میں تمہاری مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ دوں گا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے نبی جو بوڑھے لوگ ہیں, بیمار لوگ ہیں, کمزور لوگ ہیں, سردی کے موسم میں مسجد میں نہیں جا سکتے, تو ہم نے قریب میں محلے کے اندر یہ مسجد بنائی ہے تاکہ لوگ اس میں نماز پڑھیں. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے میں آ کے پڑھ دوں گا نماز. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس لوٹنے لگے تو مدینہ سے کچھ دور پہلے قرآن کی آیت نازل ہوئی, اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پول کھول دی اس مسجد کے بنانے والوں کی, اور اللہ تعالیٰ نے صاف منع کیا اپنے نبی سے کہ آپ اس مسجد میں نماز مت پڑھیے. اللہ کے نبی نے صحابہ کو بھیج کر کے اس مسجد کو ڈیمالش کروا دیا, اس کو گروا دیا. تو مسجد بنانے والے بھی کبھی کبھی فساد کے مقصد کے تحت مسجد بناتے ہیں, قرآن کی آیت سے معلوم ہوا. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین, جن لوگوں نے مسجد بنائی مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے اور کفر کرنے کے لیے, وتفریقا بین المؤمنین, اور مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے, وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل, اور ان لوگوں کو پناہ دینے کے لیے جو پہلے اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کر چکے ہیں. وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى, اور اے نبی یہ ضرور قسم کھا کر کے کہیں گے کہ ہمارا مقصد تو نیک مقصد ہے, ہمارا مقصد تو اچھا مقصد ہے. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا, اے نبی خبردار آپ ان کی مسجد میں کھڑے نہ ہوئیے گا, ان کی مسجد میں آپ نماز نہ پڑھیے گا. اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلا کہ غلط کام کا اثر جگہ کے اوپر بھی پڑتا ہے. جو ہم لوگ بولتے ہیں نا, بعض گھروں کے اندر نحوست طاری ہو جاتی ہے اور بعض گھروں میں برکت ہوتی ہے, تو یہ صحیح بات ہے. جس گھر میں نماز پڑھی جائے, جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے, جس گھر میں دن رات اللہ کا نام لیا جائے, اس گھر پر واقعی اللہ کی برکت اترتی ہے. اور جس گھر میں رات دن ناچ گانا دیکھا جائے, جس گھر میں بے حیائی کی جائے, جس گھر میں بے پردگی ہو, بے شرمی ہو, بے غیرتی ہو, اس گھر پہ اللہ کی رحمت نہیں اللہ کی لعنت برستی ہے. دیکھیے رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور ہمارے بہت سارے نوجوان ماشاءاللہ IPL کے میچ میں بزی ہیں. تراویح کی نماز ختم ہونے کے بعد ایسے موبائل نکالتے ہیں جیسے قبولیت کا میسج آیا کہ صاحب آپ کی تراویح قبول ہو گئی. مقصد کیا ہوتا ہے کہ IPL کا اسکور دیکھنا ہے. وہ کئی بڑا اچھا میسج میں نے پڑھا کہ جو رمضان کی تراویح چھوڑ چھوڑ کر کے IPL دیکھتے ہیں نا, قبر میں منکر نکیر ان کے ساتھ T20 کھیلیں گے. تو یہ حالات ہے آج ہمارے. عبادت کا مہینہ ہے اور IPL آرگنائز کرنے والوں کو بھی بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ اب یہ ہم شروع کریں گے, سٹہ بازی شروع ہو جائے گی. سٹہ بازی شروع ہو گئی, یعنی ایک مبارک مہینے میں, رمضان کے مہینے میں تراویح چھوڑ کر, مسجد چھوڑ کر ہمارا نوجوان بیٹھ کر کے جوا کھیل رہا ہے, سٹہ کھیل رہا ہے. اس سے بڑی شرم کی بات ہو سکتی ہے. اب اگر اس قوم پر جوتے نہ پڑے تو کیا پڑیں گے صاحب؟ اگر اس قوم پر جوتے پڑ رہے ہیں نا تو یہ قوم اس کی حقدار ہے. جو اللہ کی اس مبارک مہینے کی ناقدری کرے اور جس کا نوجوان اس مبارک مہینے کی عبادتوں کو چھوڑ کر کے جوا کھیلے, وہ قوم جوتوں کی حقدار ہے, معاف کیجیے گا. تو اللہ کے نبی کے دور میں بھی منافقوں نے جب اس جگہ کو مسجد کا نام دیا, لیکن چونکہ مقصد غلط تھا, پرپس غلط تھا, ٹارگٹ غلط تھا, ارادہ غلط تھا, نیت غلط تھی, تو اللہ نے اپنے نبی سے کہا لا تقم فیہ ابدا, خبردار اے نبی آپ اس مسجد میں کھڑے مت ہوئیے گا. پتہ یہ چلا کہ غلط کام کا اثر جگہ کے اوپر بھی پڑتا ہے. یہ بہت بڑا اصول اس آیت کے ذریعے معلوم. اچھا, اب جب اللہ نے منع کیا کہ اس مسجد میں آپ نماز مت پڑھیے گا, تو اس سے تھوڑے ڈسٹنس پر ایک مسجد ہے, مسجد قباء. کبھی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے مدینہ جانے کی, اللہ زندگی میں ایک بار کم سے کم توفیق دے ہمیں, تو وہاں مسجد قباء میں آپ ضرور نماز پڑھیے گا. اس میں ایک نماز کا ثواب عمرہ کے برابر ہے. اللہ کے نبی نے 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا کم سے کم وہاں جا کر کے. تو مسجد قباء کا کیا مقام ہے اللہ نے بیان کیا. فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ, اے نبی جس مسجد کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی کے اوپر رکھی گئی ہے, وہ مسجد اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ وہاں جا کر کے کھڑے ہو جائیں.
وہاں جا کر کے آپ نماز پڑھیں. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس مسجد کے اندر ایسے لوگ رہتے ہیں جو پاک اور صاف رہنا چاہتے ہیں. واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ پاک اور صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. اس زمانے میں پانی کی کمی تھی، مٹی سے لوگ استنجا کر لیتے تھے، ڈھیلے سے استنجا کر لیتے تھے. جائز تو تھا، ڈھیلے سے استنجا کرنا، پتھر سے استنجا کرنا جائز تھا. مگر مسجد قباء اکلوتی مسجد تھی جہاں کے نمازیوں کی یہ خاص بات تھی، وہ پانی سے استنجا کرتے تھے. وہ ہمیشہ صفائی پانی سے کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، مسجد قباء میں وہ لوگ رہتے ہیں جو پاک اور صاف رہنا چاہتے ہیں. واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مسجد ضرار کی حقیقت بیان کی اور ساتھ میں مسجد قباء کی فضیلت بھی بیان کر دی. اس کے بعد اب ایک سودے کا ذکر ہو رہا ہے، ایک سودا، ایک ٹرانزیکشن. یہ ٹرانزیکشن کس کے درمیان ہو رہا ہے؟ اللہ کے درمیان اور ایمان والوں کے درمیان سودا ہو رہا ہے. اللہ سودا کر رہا ہے. اللہ کیا خرید رہا ہے اور کیا بدلے میں دے رہا ہے؟ اللہ ایمان والوں کے جان اور مال کو خرید رہا ہے اور بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت دے رہا ہے. ہائے ہائے، کیا ٹرانزیکشن ہے، اور بائر کیسا ہے، اور پھر جس چیز کا سودا ہو رہا ہے وہ چیز کیسی ہے، اور پھر بدلے میں قیمت کیا مل رہی ہے. ذرا آئیے اس آیت کو دیکھتے ہیں. یہ سورہ توبہ کی بڑی پیاری آیت ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے جان اور مال کو خرید لیا ہے. بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے. اللہ نے ایمان والوں کی جان کو خرید لیا، ان کے مال کو خرید لیا اور بدلے میں جنت دینے کا وعدہ کیا ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. یہ سودا کرنے کے بعد اللہ کے مومن بندے اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں یا تو دشمنوں کو قتل کرتے ہیں یا خود شہید ہو جاتے ہیں. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور تورات کے اندر بھی یہ وعدہ ذکر کیا گیا ہے اور انجیل کے اندر بھی یہ وعدہ ذکر کیا گیا ہے. والقرآن، اور قرآن کے اندر بھی اس وعدے کو بیان کیا جا رہا ہے. ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کے اپنے وعدے کو کون پورا کرنے والا ہے؟ اللہ جب کوئی وعدہ کرتا ہے تو اللہ اپنے وعدے کو ضرور پورا کرتا ہے. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اے ایمان والو تم نے اللہ کے ساتھ جو سودا کیا ہے، جو معاہدہ کیا ہے، جو ایگریمنٹ کیا ہے، تم اس کے اوپر خوش ہو جاؤ. وذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے تھے، جنگ کرتے تھے، وہ اللہ کے ساتھ یہ سودا کر کے جاتے تھے کہ اے اللہ یہ جان تیری دی ہوئی ہے، یہ مال تیرا دیا ہوا ہے اور تیری راہ میں قربان کرنے جا رہے ہیں. بچ کے آئے تو تیری راہ کے غازی کہلائیں گے، اور اگر ہماری لاش آئی تو ہم شہید کہلائیں گے. تو حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یہ اللہ کی عجیب و غریب قدرت ہے. مال ہمارا اسی کا دیا ہوا ہے، جان اسی کی دی ہوئی ہے، اور وہ ہم سے جان اور مال مانگ رہا ہے، اپنی ہی دی ہوئی چیز مانگ رہا ہے، اور بدلے میں جنت دینے کا وعدہ کر رہا ہے کہ میرے بندے جب حالات ایسے آ جائیں تجھے اللہ کی راہ میں اپنی جان دینی پڑے اور اپنا مال دینا پڑے تو تو دے دینا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے جنت دوں گا. تو یہ کائنات کا سب سے عظیم سودا ہے جس کے بدلے میں جنت مل رہی ہے. اور مرنے والا جب اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے تو گویا وہ اپنی زبان سے کہتا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو اس طریقے سے کائنات کا یہ سب سے عظیم سودا ہے جو اہل ایمان کے درمیان اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے. اس کے بعد اب اگلی جو آیت ہمارے سامنے ہے یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 114 ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے صاف منع کیا ہے. شریعت کا ایک اصول ہے کہ اللہ نے جس سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے اس سے محبت کرو، اور جس سے اللہ نے نفرت کرنے کا حکم دیا اس سے نفرت کرو. آپ کے دل میں کسی مشرک کے لیے سافٹ کارنر نہیں ہونا چاہیے. بھئی ٹھیک ہے، انسانیت کے ناطے آپ مشرک کے ساتھ دنیاوی اعتبار سے بھلائی کریں گے،
مگر اس کے عقیدے کو لے کر کے، اس کے کفر کو لے کر کے آپ کے دل میں کوئی سافٹ کارنر نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی آپ کے دل میں یہ نہ ہو گیا ارے ٹھیک ہے شرک کر رہا ہے تو کون سی بڑی بات ہے، وہ شرک کر رہا ہے بڑی بات نہیں ہے۔ مشرک کے لیے آپ کے دل میں کبھی سافٹ کارنر نہیں ہونا چاہیے، اور مشرک کے لیے کبھی آپ مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے بڑے سخت انداز میں فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، نہ تو نبی کو یہ حق حاصل ہے، نہ تو ایمان والوں کو یہ حق حاصل ہے ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ ان کا کوئی اپنا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، جب یہ پتہ چل گیا کہ مشرک جو لوگ ہیں جو شرک کی حالت میں دنیا سے چلے گئے ہیں وہ جہنم میں جانے والے ہیں، تو پھر اب آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے اگرچہ وہ آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوا کہ اے اللہ، جب مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کیوں کی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی نا اپنے باپ کے لیے، تو کیوں کی تھی؟ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو مغفرت کی دعا کی تھی وہ در حقیقت انہوں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو انہوں نے پورا کیا۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، جب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے، میرا باپ مشرک ہے اور مشرک کے لیے میں مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا، تَبَرَّأَ مِنْهُ، تو ابراہیم علیہ السلام نے برات کا اظہار کر دیا، بیزاری کا اعلان کر دیا، ان ابراہیم لَأَوَّاهٌ حلیم، بے شک ابراہیم بہت زیادہ اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانے والے اور بہت صبر کرنے والے بردبار تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کی، مگر جب اللہ نے اعلان کر دیا کہ آپ کا باپ مشرک ہے اور مشرک کے لیے آپ مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے تو فوراً ابراہیم علیہ السلام نے رجوع کیا اور اپنے اس بات سے توبہ کی۔ اب اس کے بعد غزوہ تبوک کا ذکر آتا ہے۔ اگر کبھی موقع ملے اللہ کے نبی کی سیرت میں غزوہ تبوک کی حالات پڑھیے، بڑی عبرت ہے اس جنگ میں، بڑی نصیحتیں اس جنگ میں۔ گرمی کا موسم ہے، کھجوروں کے پکنے کا ٹائم ہے، 700-800 کلومیٹر دور کا سفر کرنا ہے، دنیا کی سپر پاور سے مقابلہ کرنا ہے، وہ کیسے لڑتی ہے پتہ بھی نہیں لوگوں کو، اس کے لڑنے کا انداز، اس کی فوج کے پاس کون کون سی ٹیکنکس ہے کچھ معلوم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا کہ روم کا بادشاہ ہمارے خلاف تیاری کر رہا ہے، آپ نے صحابہ کو حکم دیا چلو اس سے پہلے کہ وہ حملہ کرے ہم اس کی سرحد کے پاس داخل ہو کر کے حملہ کریں گے، ہم تبوک پہنچیں گے۔ اب یہ بڑی سخت لڑائی تھی، بڑا سخت موقع تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کے حالات کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَىٰ، اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم فرمایا نبی کے اوپر اور مہاجرین کے اوپر اور انصار کے اوپر، الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَىٰ، جنہوں نے اپنے نبی کا ساتھ دیا تھا مشکل کی گھڑی میں۔ اللہ نے جنگ تبوک کو مشکل کی گھڑی قرار دیا۔ حالات یہ تھے، اس سواری کی اتنی قلت تھی کہ ایک ایک اونٹ پر 10 لوگ سفر کر کے جا رہے تھے، اور کھانے پینے کی اتنی قلت تھی کہ راستے میں یہ حالات آئے کہ اونٹ کو ذبح کرنا پڑا، لوگ پیدل چلنے لگے، اور یعنی پینے کو پانی نہیں، ایک ایک کھجور کو کئی لوگ چوس کر کے سفر کاٹ رہے ہیں۔ سفر کی دقت، اس کے بعد سامان کی دقت، پانی کی دقت، اللہ نے اس سفر کا نام رکھ دیا فی ساعۃ العسرہ، مشکل کی گھڑی۔ اللہ نے فرمایا ہم نے کرم فرمایا، ہم نے اپنی رحمت نازل کی اپنے نبی کے اوپر اور مہاجرین کے اوپر اور انصار کے اوپر، جنہوں نے اپنے نبی کا ساتھ دیا تھا اس مشکل گھڑی میں۔ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر کجی آ گئی تھی۔ شروع میں کچھ صحابہ بھی گھبرا گئے تھے اور اس لڑائی میں جانا نہیں چاہتے تھے، ان کے دل میں بھی کچھ تردد تھا، کچھ کنفیوژن تھی، کچھ ان کے دل میں بھی گھبراہٹ تھی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر دی اور ان کو نبی کے ساتھ جانے کا شرف حاصل ہوا۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ بہت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اب اسی غزوہ تبوک میں 3 ایسے صحابی تھے
جو اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہیں جا پائے۔ جب اللہ کے نبی تبوک سے واپس آئے تو پہلے تو منافقین آنے لگے، اے اللہ کے نبی میں تو بڑا بیمار تھا، میرے پیر میں بڑا درد تھا، میرے پیٹ میں بڑا درد تھا۔ اللہ کے نبی کہتے کہ چلو ٹھیک ہے بھی، تمہارا معاملہ اللہ جانتا ہے۔ آپ ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کرتے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے، چلو آگے بڑھو۔ یہ وہ لوگ تھے جو منافقین تھے۔ اب یہ جو 3 لوگ تھے، حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرارہ ابن ربیع، یہ 3 صحابی تھے۔ یہ تینوں بیچارے اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہیں جا پائے تھے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں جب میرا نمبر آیا میں اللہ کے نبی کے پاس پہنچا، میں نے کہا اے اللہ کے نبی، اگر آپ کے علاوہ کسی اور کے پاس ہوتا تو جھوٹ بول دیتا، لیکن آپ کے پاس اگر آج میں جھوٹ بول کر کے بچ گیا تو کل اللہ تعالیٰ میری حقیقت کو کھول دے گا اور وہ بہت برا دن ہوگا میرے لیے۔ اور آج اگر میں نے سچ بول دیا تو ہو سکتا ہے آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں، مگر اللہ تعالیٰ ضرور مجھے معاف کر دے گا۔ اے اللہ کے نبی، مجھے کوئی دقت نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، میرے پاس سواری بھی تھی، میں صحت مند بھی تھا، تندرست بھی تھا، ساری چیزیں میرے پاس تھی، بس میں تھوڑا سستی کرتا تھا کہ میں آج نکلوں گا، کل نکلوں گا۔ پھر وہ دن آیا کہ اے اللہ کے نبی آپ کے نکلنے کا ٹائم آ گیا اور میں سوچتا رہ گیا۔ پھر آپ جب نکل گئے تب مجھے احساس ہوا کہ میں نے بہت غلط کام کیا ہے۔ حضرت کعب بن مالک نے اپنی غلطی کا اقرار کر لیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ صحیح بول رہے ہیں، انہوں نے جو بات بولی ہے صحیح بات بولی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ آج کے بعد جب تک میں حکم نہ دوں کعب بن مالک سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا، ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جاتا ہے، ان سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا، کوئی بات چیت نہیں کرے گا۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ ایسا سن کر کے ایسا لگا کہ زمین پیروں کے نیچے کی زمین کھسک گئی۔ پورے مدینہ میں کوئی بات کرنے والا، کوئی سلام کا جواب دینے والا نہیں۔ اللہ اکبر، اتباع رسول دیکھو بھئی، کعب بن مالک کے بہنوئی بھی رہے ہوں گے، کوئی ان کے داماد بھی رہے ہوں گے، کوئی ان کے سسر بھی رہے ہوں گے، لیکن کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ نبی کا آرڈر ہے، کوئی بات نہیں کرے گا۔ کعب بن مالک کہتے ہیں میں نے پتہ لگوایا کہ میں اکیلا ہوں یا یہ میرے ساتھ کوئی اور بھی اس مصیبت میں داخل ہے، تو پتہ لگا 2 لوگ اور ہیں، تو بولے تب میرے دل کو تھوڑا سکون پہنچا کہ چلو کوئی اور بھی تو ہے اس مسئلے میں۔ اس کے بعد کہتے ہیں ایک دن میں بہت پریشان ہو گیا، اپنے چچا زاد بھائی ابو قتادہ کے باغ میں داخل ہوا، اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تو بتا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں۔ کہا کہ ابو قتادہ نے روتے ہوئے کہا کہ ہم کچھ نہیں جانتے، ہم ہم اتنا جانتے کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے۔ کہتے مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، مسجد میں آتا تھا نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کے نبی کو سلام کرتا تھا، نبی سلام کے جواب نہیں دیتے تھے، اور جب میں نماز پڑھنے لگتا تھا تو ایسا لگتا تھا اللہ کے نبی میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں ایسے مشکل ایام گزر رہے تھے کہ زمین چھوٹی پڑ رہی تھی میرے لیے، اپنی زندگی سے میں تنگ آ گیا، بیزار ہو گیا میں۔ 40 دن گزر گئے، اللہ کے نبی کی طرف سے آرڈر آیا کہ بیوی سے کہو میکے چلی جائے، بیوی ساتھ میں نہیں رہے گی۔ حضرت ہلال بن امیہ کی بیوی اللہ کے رسول کے پاس آئی ہے، اللہ کے رسول میرے شوہر بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، کمزور ہیں، کوئی خبر گیری کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، میں چلی گئی تو وہ تو مر جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، تم اگر ایسی بات ہے، بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، اب میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ تعلق بھی قائم نہیں ہو سکتا، تو ٹھیک ہے چلو وہ تم ان کی خیر خبر رکھ سکتی ہو۔ حضرت کعب بن مالک کہتے لوگوں نے مجھ سے بھی کہا کہ آپ بھی اپنی بیوی کو بھیج دیجیے اجازت طلب کرنے کے لیے، میں نے کہا میں نہیں بھیجوں گا، میں تندرست آدمی، میں کیوں بھیجوں۔ 40 دن کے بعد نبی کا آرڈر آیا بیوی سے کو میکے بھیج دو، بیوی ساتھ میں نہیں رہے گی۔ بولتے ہیں 10 دن اور گزرے، 50 دن، 50 ایسے دن جس میں مدینہ کا کوئی ایک بندہ ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں۔ کہتے فجر کی نماز اپنے مکان کی چھت پہ پڑھ کے بیٹھا تھا، اتنے میں ایک پکارنے والے نے پکارا، اے کعب ابن مالک خوش ہو جا، تیری توبہ قبول ہو گئی، تیری توبہ قبول ہونے کے سلسلے میں اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کر دی ہے۔ کہتے میں اتنا خوش ہوا، میں نے پہلے شکر کا سجدہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، اور اس خوشخبری دینے والے کو میرے پاس دینے کو کچھ اور نہیں تھا، میں نے اپنا کپڑا، اپنا کرتا اتار کے دے دیا، اور دوسرے سے کرتا ادھار مانگا، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور کرتا نہیں تھا، دوسرا کرتا ادھار مانگا، اور پھر میں اللہ کے نبی کے پاس چلا۔ اور کہتے ہیں جب میں چلا
تو راستے میں جو ملتا تھا مجھے بشارت دیتا تھا، مجھے خوشخبری دیتا تھا. لوگ گلے مل رہے تھے، لوگ ہاتھ ملا رہے تھے. کہتے جب میں اللہ کے نبی کے پاس پہنچا، اللہ کے نبی نے کہا کہ اے کعب ابن مالک، مبارک ہو، تیری ماں نے تجھ کو جس دن جنم دیا تھا اس دن کے بعد سے سب سے برکت والا دن آج کا دن ہے کہ آج اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی. تو یہ 3 صحابہ کرام تھے جنہوں نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی تھی. اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا تھا. ان کی توبہ کا ذکر بھی اللہ نے یہاں سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 میں کیا. فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اللہ نے ان 3 لوگوں کی توبہ کو بھی قبول کر لیا جن کے معاملے کو ٹال دیا گیا تھا. حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، یہاں تک کہ جب زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی اپنی کشادگی کے باوجود. وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، اور ان کی جان ان کے اوپر تنگ ہو گئی، یعنی وہ اپنی زندگی سے بیزار ہو گئے. وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کے علاوہ مجھے کوئی اور پناہ دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور ہمیں پناہ دینے والا نہیں ہے. ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی. ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. یہ ہے توبہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر توبہ کرنے میں آپ کو پریشانیاں اٹھانی پڑیں، اگر آپ کو اپنے نفس کے ساتھ کوئی معاہدہ کرنا پڑے تو کیجئے، لیکن توبہ پر قائم رہیے، اپنی توبہ کو توڑیے مت. یہاں تو آدمی صبح کو توبہ کرتا ہے، شام کو پھر وہی کام کرنے لگتا. توبہ کیجئے تو اپنی توبہ پر قائم رہیے. اگر آپ مان لیجئے کہ نماز نہیں پڑھتے تھے اور آپ نے توبہ کی کہ میں نماز پڑھوں گا، تو نماز کی پابندی کیجئے. اگر آپ جھوٹ بولتے تھے، آپ نے توبہ کی کہ آج کے بعد میں سچ بولوں گا، تو سچ بولیے. جھوٹ بولنے میں نقصان ہوتا ہے، نقصان سہ لیجئے، مگر سچ بولیے. تو توبہ کے راستے میں اگر مصیبتیں آئیں تو ان کو ہمیں برداشت کرنا چاہیے. اس کے بعد ایک بات یہ بتائی گئی کہ اللہ کے رسول کا مقام کیا ہے. اللہ کے رسول ہم سے اور آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں. شاید ہمیں اور آپ کو اندازہ نہیں ہے وہ نبی ہم سے کتنا پیار کرتے تھے. رمضان کا مہینہ ہے، آپ مسواک کرتے ہوں گے. یہ مسواک اللہ کے نبی کو بہت پسند تھی. اپنے آخری ٹائم میں اللہ کے پیارے نبی نے مسواک کی ہے. بہت محبت تھی اللہ کے نبی کو مسواک سے، مگر آپ نے مسواک کو سنت تو قرار دیا، فرض نہیں قرار دیا. مسواک کو آپ نے کمپلسری نہیں کیا. کیوں؟ تاکہ امت پریشانی میں نہ پڑ جائے. بہت سارے شریعت کے ایسے کام ہیں جو اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ یہ فرض ہو جائے، مگر آپ نے فرض نہیں ہونے دیا، کہیں میری امت کو پریشانی نہ پڑ جائے. معراج کی رات میں جب اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں، 50 ٹائم کی نمازیں آپ کے اوپر فرض ہوتی ہیں. 50 ٹائم کی نمازیں آپ کے اوپر فرض ہوتی ہیں. 50 کو آپ نے 5 کروایا اپنی امت کی آسانی کے لیے. اللہ فرماتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 کے اندر، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اے ایمان والو، تمہارے پاس وہ رسول آئے ہیں، وہ نبی آئے ہیں جو تم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں تکلیف پہنچے یہ میرے نبی کو گوارا نہیں ہے. تمہاری تکلیف میرے نبی کو برداشت نہیں ہے. تمہیں تکلیف پہنچے گی، آنسو میرے نبی کی آنکھوں سے آئیں گے. وہ نبی تم سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں. حریص علیکم، وہ تمہارا بھلا چاہتے ہیں. بالمومنین رؤوف الرحیم، اور وہ ایمان والوں کے ساتھ بہت رحم کرنے والے، بہت مہربان ہیں. اللہ کے نبی اپنی امت سے بہت پیار کرتے، امت کی تکلیف کا درد آپ محسوس کرتے تھے. آپ نے جو شریعت ہمیں اور آپ کو دی، اس شریعت میں قدم قدم پہ ہماری پریشانیوں کا خیال رکھا گیا. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ نبی تمہارے پاس آئے ہیں جن کو تمہاری تکلیفوں کا احساس ہے. اور شاعر نے بڑی سچی بات کہی ہے کہ سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے خوں کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں. میرے پیارے ساتھیوں، اس نبی کے جو حقوق ہمارے اوپر ہیں، ہمیں ان حقوق کو ادا کرنا چاہیے. وہ نبی ہم سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے.
اس کے بعد اب سورہ یونس شروع ہوتی ہے، اور سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اکرمہ کا ایک واقعہ ہے. آئیے پہلے وہ آیت دیکھ لیتے ہیں پھر ہم سمجھتے ہیں بات کو. یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 22 اور 23 ہے. اللہ نے اس آیت میں نقشہ کھینچا ہے کہ اس زمانے کے مشرکین بھی جب پانی میں سفر کرتے تھے کشتیوں میں، تو جب کشتی ڈوبنے لگتی تھی، جب طوفان آتا تھا، تو وہ ایک اللہ کو پکارتے تھے. آئیے پہلے آیت دیکھ لیتے پھر واقعہ پیش کرتے ہیں. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی اللہ ہے جو تم کو خشکی میں اور پانی میں چلاتا ہے. حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو. وجرین بہم بریح طیبہ، اور کشتی پانی میں لوگوں کو لے کر کے چلتی ہے اور بڑی اچھی ہوائیں چلتی ہیں. وفرحوا بہا، اور لوگ بہت خوش ہوتے ہیں. جاءتھا ریح عاصف، تو اچانک تیز چلنے والی آندھی چلنے لگتی ہے. وجاءہم الموج من کل مکان، اور ہر طرف سے موجیں آنے لگتی ہیں، طوفان آنے لگتا ہے. وظنوا انہم احیط بہم، اور کشتی میں جو لوگ سوار ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب وہ مصیبت میں گر چکے ہیں. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو طوفان میں گھرے ہوئے کشتی کے وہ لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، اے اللہ اگر اس مصیبت سے تو نے ہم کو بچا لیا تو ہم تیرے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے، ہم شرک کرنا چھوڑ دیں گے، ہم صرف اور صرف تجھ کو پکاریں گے. فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کی کشتی کو پار لگا دیتا ہے، ان کو طوفان سے بچا لیتا ہے، تو وہ زمین کے اندر ناحق ظلم و زیادتی کرنے لگتے ہیں. یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو تم جو بھی ظلم و زیادتی کرو گے اس کا انجام خود بھگتو گے. متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا کچھ دن کا مزہ تم حاصل کر لو. ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون، مرنے کے بعد تمہیں لوٹ کر کے ہمارے ہی پاس آنا ہے، ہم تمہارے اعمال کی تم کو خبر دیں گے. ابو جہل جو اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، ابو جہل کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا اکرمہ. اکرمہ جو تھے ان کی بیوی مسلمان ہو گئی تھی فتح مکہ کے موقع پر، لیکن اکرمہ یہ بھاگ گئے، یہ مسلمان نہیں ہوئے. اب جب یہ کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی جب پانی کے اندر چلنے لگی سمندر کے اندر اور طوفان آیا، تو انہوں نے اپنے معبودوں کو پکارنا شروع کیا، لات کو، عزا کو، منات کو، اپنے جو بھی ان کے معبود تھے ان کا نام لینا شروع کیا، مگر طوفان کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. تب اس وقت کشتی میں جو لوگ سوار تھے انہوں نے کہا کہ اب یہاں لات اور منات کام نہیں آئیں گے، یہاں عزا کام نہیں آئے گی، یہاں اللہ کو پکارو اور صرف اللہ کو پکارو اور اخلاص کے ساتھ پکارو، اللہ ہمیں اس مصیبت سے بچائے گا. جب حضرت اکرمہ نے اللہ کو پکارا اور اللہ سے دعا کی اور طوفان چھٹ گیا اور کشتی ان کی بچ گئی اور یہ ساحل سمندر پر آئے، تو ان کے دل کے اندر توحید کی کرن پیدا ہوئی. ان کے دماغ کے اندر یہ آئیڈیا آیا کہ اگر کشتی طوفان میں پھنسی ہے اور وہاں پر ہمارے یہ 360 معبود اگر ہمارے کام نہیں آ رہے ہیں اور صرف اللہ کام آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے اسی اللہ کو پکارنا چاہیے، مجھے کسی اور کو نہیں پکارنا چاہیے. اس کا مطلب کہ محمد الرسول اللہ جو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے ہیں اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں، یہ دعوت سچی ہے. چنانچہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں. باپ اتنا بڑا کٹر اسلام کا دشمن ابو جہل جو اسلام سے دشمنی کرتا کرتا مر گیا اور بچوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا، اور بیٹے کو اللہ نے اسلام کی توفیق دے دی. یہ ہے اسلام کہ باپ نفرت کرتا تھا اسلام سے اور بیٹا اسلام کی گود میں آ گیا. میرے پیارے ساتھیوں، تو یہ آیت کریمہ ہمیں بتاتی ہے کہ مصیبت میں وہ لوگ اللہ کو پکارتے تھے. آج کتنے مسلمان ہیں جو مصیبت میں بھی یا علی کہتے ہیں، یا خواجہ غریب نواز کہتے ہیں، یا غوث اعظم کہتے ہیں. مصیبت اور پریشانی میں بھی ان کے منہ سے یا اللہ نہیں نکلتا ہے.
اس کا مطلب کہ آج کا مسلمان شرک کرنے کے معاملے میں 1400 سال پہلے کے مشرکوں سے بھی زیادہ گیا اور گزرا ہے کہ کم سے کم وہ لوگ اپنی مصیبت کی مشکل کی گھڑی میں ایک اللہ کو پکارتے تھے. آج کا مسلمان اپنی مصیبت اور مشکل کی گھڑی میں بھی اللہ کو نہیں پکارتا ہے, اللہ کا مقام وہ غیر اللہ کو دیتا ہے. اللہ سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. یہ قرآن کریم کے 11ویں پارے کی کچھ آیات تھیں جن کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. انشاءاللہ ہم کل کے درس میں اس کے آگے بڑھیں گے اور 12ویں پارے کی کچھ سلیکٹڈ آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے کی, غور کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.